تا حشر تیرے سائے کو ترسیں گی نگاہیں، تا حشر تیرے سائے کو ترسیں گی نگاہیں، یوں تجھ سے بچھڑنے کا نہ تھا وہم و گمان۔ سچی بات تو یہ ہے کہ میں بھی اپنے احساسات اور جذبات کو قابو نہیں کر پا رہا۔ سادات گرامی تشریف فرما ہیں، چونکہ زندگی کا ایک طویل حصہ حضرت علامہ حافظ قاری خالد محمود چشتی صاحب رحمت اللہ علیہ کے ساتھ گزرا ہے۔ سفر میں بھی سالوں بھر ہم نے قیام بھی اکٹھا کیا۔ جب میں جامعہ حزب اللہ ناف میں تھا تو اس وقت ان کا وہاں داخلہ ہوا، اور اس پڑھائی سے لے کر آج کے وصال تک میں نے زندگی کا طویل سفر ان کے ساتھ کیا ہے۔ مجھے ہزارہا ایسے واقعات یاد ہیں جو حضرت کے ساتھ گزرے ہیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ وہ شخص اس بستی کے لیے باعث برکت اور باعث رحمت تھے، اور وہ شخص اس علاقے کے لیے بھی باعث برکت اور باعث رحمت تھے، اور انہوں نے جس انداز میں مسلک حق اہل سنت کی خدمت کی ہے وہ بھی اپنی مثال آپ ہے۔ اور مجھے اکابرین کے ساتھ ان کی شفقتوں اور محبتوں کو دیکھتے ہوئے بھی بہت کچھ یاد ہے۔ پیر طریقت حضرت علامہ قاری محمد عارف سیالوی صاحب جو کہ میرے بھی سرپرست ہیں اور ان کے بھی سرپرست ہیں، ان کی زیر سرپرستی لاہور کی سنگلاگ ایسی سرزمین کہ جہاں پر کسی نئے بندے کی گنجائش نہیں ہوتی، لیکن قاری صاحب کو اللہ تعالیٰ نے، چشتی صاحب کی بلا کو اللہ تعالیٰ نے وہ مقام اور وہ اعزاز حاصل تھا انہیں کہ لاہور میں وہ پھول کی طرح سجے ہوئے تھے، پھول کی طرح وہ مہکتے تھے۔ اور حافظ غلام محی الدین صاحب یہ ہمارے بڑے دیرینہ دوست ہیں اور قبلہ کے بھی خادم خاص کے طور پر رہے ہیں، لاہور سے تشریف لائے ہوئے ہیں۔ انہوں نے بھی شب و روز ان کا دیکھا۔ میں جب مجاہد ملت مولانا محمد عبدالستار خان نیازی رحمت اللہ علیہ کی پاس جاتا تو اکثر اوقات چشتی صاحب قبلہ کو ساتھ لے جایا کرتا تھا، اور جب یہ نہ جاتے تو مولانا نیازی صاحب پوچھتے تھے کہ وہ جو ایک بہترین قسم کی ہمیں میاں والی کے ذائقے کی چائے بنا کے چشتی صاحب دیتے ہیں، وہ آج تشریف نہیں لائے۔ اتنی بڑی ہستی جو ہے حضرت سے محبت کا اظہار کرتی ہے۔ اور جب میں صاحبزادہ فضل کریم صاحب کے پاس جاتا اور یہ ساتھ نہ ہوتے تو وہ بھی سوال کرتے کہ وہ جب ہم نے کوئی جلدی میں کام کروانا ہوتا ہے، کسی کو بلانا ہوتا ہے یا کسی کاغذ کو پہنچانا ہوتا ہے، تو وہ جو چشتی صاحب انتہائی محبت کے ساتھ تشریف لاتے ہیں، آج وہ تشریف نہیں لائے، اور جب ضرورت پڑتی تھی تو فون کر کے کہتے ان کو بلایا جائے۔ صاحبزادہ فضل کریم صاحب جو ہے رحمت اللہ علیہ وہ ان کے ساتھ بہت محبت کرتے تھے۔ اور میں نے یہ بھی دیکھا کہ شارح بخاری علامہ سید محمود احمد رضوی صاحب رحمت اللہ علیہ وہ بھی ان کو پاس بٹھا کر درس دیا کرتے تھے۔
اور اتنی بڑی بڑی ہستیوں کے ساتھ، بلکہ اتنی بڑی بڑی ہستیوں کی ان کے ساتھ محبت تھی۔ ان کی محبت کی وجہ جو میں سمجھا ہوں وہ یہی تھا کہ جو ہمیں سکھایا اور پڑھایا گیا ہے، یہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں، وہ ادب و احترام کے ساتھ ہر بزرگ کے ساتھ پیش آتے تھے۔ اور ان سادات کرام جو ان کے مشائخ ہیں، جن کے ساتھ ان کا طریقت کا سلسلہ ہے، جب بھی ہم اکیلے بیٹھتے یقین جانے ان کی تعریفیں کرتے ہوئے چشتی صاحب تھکتے نہیں تھے۔ یہ تھی محبت کی ایک ایسی کہانی، ایسی روداد جو میں سمجھتا ہوں کہ حضرت علامہ قاری خالد محمود چشتی صاحب کے علاوہ شاید میں نے نزدیک کسی میں نہیں دیکھی۔ ایثار اور وفا کا میں سمجھتا ہوں وہ پیکر تھے، اخلاص کے پیکر تھے، اور جو بھی ڈیوٹی ان کے ذمہ لگتی مسلک حق اہل سنت کی خاطر، انجمن طلبہ اسلام کی میزبانی ہو یا انجمن اساتذہ پاکستان کی میزبانی ہو، جماعت اہل سنت پاکستان کی، میں نے ان کی چھوٹی سی مسجد میں، چھوٹی سی مسجد جو اونچی مسجد بھاٹی گیٹ کے اندر تھی، اس چھوٹی سی مسجد میں علامہ سید ریاض حسین شاہ صاحب کو ان کے چھوٹے سے کمرے میں بیٹھا ہوا کئی دفعہ دیکھا۔ وہ تشریف لاتے تھے ان کے پاس کہ اس معیار اور اس مقام کے خادم خاص تھے اہل سنت کے کہ اکابرین اہل سنت ان پر شفقت کیا کرتے، اور میں ناز کرتا ہوں ان کی خدمات پر۔ انہوں نے اہل سنت کے لیے بے پناہ خدمات سر انجام دی ہیں، اور ہمیشہ ان کا دھڑکنے والا دل جو ہے وہ عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دھڑکنوں سے منور رہتا تھا۔ حضرات دی بکار بہت کچھ کہا جا سکتا ہے، بہت کچھ بیان کیا جا سکتا ہے، لیکن ایک تو وقت کی تنگ دامانی ہے، دوسرا سچی بات یہ ہے کہ میرا دل اور دماغ جو ہے وہ یکسوئی پیدا نہیں کر رہا کہ میں کس انداز میں اپنے اس بھائی کو خراج تحسین پیش کروں، کیا نذرانہ اس کو پیش کروں۔ میرے پاس ہے کیا؟ سب مل کر ایک ہی نذرانہ پیش کریں گے کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ تیرا جو سچا خادم تھا، تیرا جو سچا غلام تھا، یہ انسانوں سے محبت کرتا تھا، اللہ کی مخلوق کی خدمت کو عبادت سمجھتا تھا، یا اللہ اپنے پیارے محبوب کے سچے خادم کو اس دنیا جو اس کی گزر گئی، جس طرح اس نے اس دنیا میں اپنے آپ کو ڈھال کے رکھا عشق رسول کی ڈھال میں، یا اللہ اس کی قبر انور کو بھی منور رکھنا، اس کی قبر انور کو بھی منور رکھنا، تا حد نظر کشادہ رکھنا، ٹھنڈا رکھنا، اور اس کی قبر انور کو مرجع خلائق بھی ضرور رکھنا، تاکہ لوگ آتے رہیں، درود پڑھتے رہیں، فاتحہ پڑھتے رہیں اور برکتیں پڑھتی رہیں۔ ان کی اولاد کے لیے بھی سارے لوگ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد میں بھی برکت رکھے۔ دین کے رستے پر گامزن ہے، شکر ہے خدا کا کہ دین کے رستے پر یہ ان کی اولاد گامزن ہے۔ دعا کرنا کہ یہ اسی رستے پر استقامت کے ساتھ رہیں اور ان کے گھر میں برکت رہے، ان کی بچیوں کہ اللہ تعالیٰ نصیب اچھے کرے، ان کے خاندان پر اللہ تعالیٰ خصوصی کرم فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ان کی خدمات کے ضلع میں اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے گناہوں کو بھی معاف فرمائے۔ یقیناً وہ ایسی ہستی تھے کہ میرے جیسے گناہگار ان سے دعائیں کر